خداوند کا کلام سن رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سبوں کا یہ راسخ عقیدہ ہے، راسخ ایمان ہے کہ یہ زندہ کلام ہے۔ دوسری بات، ہم سبوں کا یہ ایمان ہے کہ خداوند کا کلام ہرگز بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ تیسری بات، ہم سبوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہم سبوں کو شفا دیتا ہے۔ ایک اور بات کا اضافہ کروں تو وہ یہ ہے، کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کلام مسیح کے کلام سے سنا جائے۔ اس کے بارے میں آیت یوں ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ تو جب ہم اس کلام کو سنتے ہیں تو خداوند کا روح جو ہوتا ہے وہ ہم سے گہری باتیں جو ہوتی ہے وہ کلام کے وسیلہ سے کیا کرتا ہے، فرماتا ہے کہ خدا ہم سے شیئر کرتا ہے۔ اب مجھے تو ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن یہ جو زندہ کلام، خدا کی جو زندہ آواز ہے، اس کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں فرمایا کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ہر شخص مختلف طرح سے اعمال کرتا ہے، دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی نگاہ میں اپنا بڑھاوا یا بڑا پن جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ٹٹول لیں، اگر خدا اس کو ٹٹول لے، یہ سب سے آسان الفاظ میں میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان بہتر ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ٹٹول لے، تو اس کو اپنے اندر شگاف نہیں، بہت سے شگافات نظر آئیں گے۔ ایک شگاف نہیں، بہت سے شگافات نظر آئیں گے، کیونکہ جس طرح یسوع المسیح کے دور میں فقی فریسی موجود تھے، ایسا ہی آج کے دور میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ فقیوں اور فریسیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے کچھ اور ان کی پیٹھ پر کچھ۔ آپ کے سامنے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بے پناہ محبت دکھاتے ہیں، لیکن آپ کی بیک پہ کچھ اور ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بعض اوقات ہم دوسروں کے ساتھ بے پناہ محبت کے رشتے میں بندھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آپس میں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں۔ ان سے ہمارے وہ تعلقات قائم نہیں ہوتے جو کہ ہمارے اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ہونے کے لیے۔ اسی وجہ سے پولس رسول آج کرنتھس کی کلیسیا کہتے ہیں کہ آپس میں محبت رکھیں، آپس میں پیار، محبت، صلح، سلامتی کو قائم رکھیں۔ کہ اگر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ راستی کے کام کرتے ہیں، آپ عبادات کراتے ہیں، آپ گرجا گھروں میں بڑے بڑے سرمن دیتے ہیں، لیکن اگر آپس میں محبت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس اقتباس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ شاید
جب مقدس پولس رسول نے کرنتس کی کلیسیا کو یہ خط لکھا کہ شاید اس دور میں ان میں کہیں نہ کہیں نفاق تھا، کہیں نہ کہیں ان میں انتشار پایا جاتا تھا، کہیں نہ کہیں ان میں ہپوکریسی تھی، کہیں نہ کہیں ان میں منافقت تھی، اور جب ہم انجیل منورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اگر تو مذبح پہ قربانی چڑھا رہا ہے اور تجھے یاد آتا ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو اپنی قربانی وہیں چھوڑ اور جا کے اپنے اس بھائی سے صلح کر لے جس سے تو ناراض ہے۔ یہ ہے محبت کہ جب ہم جو ناراض ہیں ان سے مل لیتے ہیں، ان سے صلح کر لیتے ہیں، تو خداوند ہم سبوں کو بے پناہ برکت دیتا ہے۔ اس وجہ سے آئیں عزیزو، جتنے بھی اس وقت میرے ساتھ ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت کے بندھن کو اور زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ خدا خود محبت ہے۔ آپ اپنے گرد جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، سورج کا چمکنا، ستاروں کا رات کو روشن ہونا، نیر اصغر، نیر اکبر، تمام اجرام فلکی، نباتات، حیوانات، غذائی اجناس، یہ ساری چیزیں ہمیں خدا کی محبت کو بیان کرتی ہیں، ہمارے لیے خدا کی محبت کو بیان کرتی ہیں، اور یہ ثبوت ہے کہ خدا ہم سے گہری محبت کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا نے اپنی محبت میں اپنے بیٹے کو میرے لیے اور کل جہان کے انسانوں کے لیے قربان کیا ہے۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت بھی رکھیں۔ اگر ہم فقیوں فریسیوں جیسی محبت رکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو پھر ہم کلام مقدس کے مطابق جو لکھا ہے کہ محبت نہیں رکھتے تو ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ، خالی برتن ہے۔ اس وجہ سے ضرور ہے کہ خدا ان کا کلام جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، ہم سبوں کی زندگیوں میں گہری جڑ پکڑے۔ خداوند ہم سبوں کو اس زندہ اور پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔